الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے جامعہ غوثیہ رضویہ تعلیم القرآن 114 10 کے بزم میں شامل ہیں۔ اللہ کے کائنات جو کلمات کہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ کے نزدیک عزت والا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک عزت والے بہت ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا دار جتنا زیادہ پیسہ رکھتا ہو، جتنی زیادہ دولت رکھتا ہو، جتنا بڑا عہدہ رکھتا ہو، ہم اسے بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی عزت والا ہو۔ اس لیے کوشش کیا کریں ضرور اخلاق کے ساتھ ملے، کوئی ملے تو اخلاق کے ساتھ ملے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کسی کی دولت سے مرعوب ہو کر اس کی عزت نہ کریں، دولت سے مرعوب ہو کر، دولت سے ڈر کے، اس کے عہدے سے ڈر کے اس کی عزت نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا نہ ہو۔ اس لیے جو لوگ اللہ اس کے رسول کے نزدیک عزت والے ہیں ان کی عزت کریں۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو یہ آپ لوگوں کی یہ خوبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ کوئی آپ کو بہتر سمجھے نہ سمجھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، تو آپ نے کسی کی فکر نہیں کرنی، ساری زندگی قرآن کی خدمت کریں۔ اگر ABC پڑھنے والا کہتے ہیں جی بھوکا نہیں مرتا وہ جس نے ABC پڑھ لی اور جس نے 16 پڑھ لی، اگر ABC تمہیں روٹی دے سکتی ہے تو قرآن بھی روزی دے سکتا ہے۔ روزی اصل میں اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہاں وسیلے کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ وسیلے کے طور پر ABC وسیلہ بن گئی ہے، اس کی تعلیم اس کا وسیلہ بن گئی ہے، اس کی فلاں جگہ نوکری لگ گئی ہے، تو دنیاوی تعلیم جو ہے وہ وسیلہ بن سکتی ہے، اللہ کا قرآن وسیلہ نہیں بن سکتا، اللہ کا قرآن روزی نہیں دے سکتا۔ ابھی انہوں نے نعت کا ایک شعر پڑھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اکٹھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اکٹھی ہوگی عام انسانوں میں سے، انبیاء کے بعد کی بات ہو رہی ہے، انسانوں میں سے جو انبیاء کے بعد لوگ ہیں ان میں لوگ اکٹھے ہوں گے، بڑے بڑے حسین و جمیل ہوں گے۔ انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو شان عطا کرنی ہے ان کا رنگ دیکھنے والا ہوگا۔ دنیا کے اندر رنگ ان کا کالا تھا، لیکن جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے جو ہیں وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو شان عطا فرمائے گا۔ البس والدہ تاجا یوم القیامہ ضوء احسن من ضوء الشمس، ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو سنہری تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ یہ والدین کی شان ہے، صحابہ رسول کی شان کتنی ہوگی؟
جو حضور کے غلام ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھا ہے،